جی بالکل، جو ہم نے نظم شروع کی ہوئی تھی نعت، ٹھیک ہے جی، اس کی آج ہم کریں گے ایکسرسائز، یعنی کہ مختصر سوالوں کے جوابات۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ نظم نعت میں سے بڑے اہم سوالات ہیں، اور 10th کلاس کی یہ نظم بڑی اہم ہے، اور اس میں سے جو ہے وہ جب بورڈ کے اندر جو ہے وہ کوشچن پوچھے جاتے ہیں تو جناب ان کا تعلق جو ہے وہ یہ آپ کے سٹار نوٹس کے اندر بھی موجود ہوں گے۔ تو یہ اس میں سے جناب 2 نمبر کے لیے جو ہے وہ سوال آتا ہے۔ تو بہت ہی آسان آج کے اس لیکچر کے اندر وہ تمام سوالات میں آپ سے ڈسکس کروں گا جو ابھی تک پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز، 9 تعلیمی بورڈز ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ کس انداز میں آئے ہیں، کیسے لکھنا ہے، کتنا لکھنا ہے، کیا پوچھیں تو کیا لکھنا ہے۔ تو وہ جن بچوں نے نظم کے دونوں لیکچر جو ہے وہ نعت کے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ سن لیے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ رہے ہیں۔ اور اکثر بچوں، دوسری بات یہ کہ اگر آپ بغیر بتائے جو ہے کلاس میں نہیں ہوں گے تو بیٹا میں نیکسٹ آپ کو جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ سے ہی اسکپ کر دوں گا، یعنی کہ وداؤٹ اپلیکیشن یا وداؤٹ اینی سویئر ریزن آپ چھٹی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی، کلاس کے اندر اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ تو پہلا سوال ہے جناب، نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی گئی؟ تو اب آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے شعر کے اندر جو ہے وہ آپ کل بھی لیکچر کے سمرائز جب میں نے کیا تو آپ کو بیٹا بتایا ہے کہ نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درجہ ذیل صفات بیان کی گئی ہیں، اور پہلی صفت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو عالم کے مددگار ہیں، یعنی کہ اس دنیا میں بھی اور آخروی دنیا میں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسی طرح سے ایسے پوائنٹس بنا کر لکھنے ہیں، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ سارے سوال جو ہے رائٹ آن کریں، نیٹ کر کے لکھیں اس کو، تاکہ یاد بھی ہو جائیں، اور خوش خطی بھی جو ہے وہ خوش خطی کے حوالے سے انشاءاللہ کل کا جو لیکچر ہم رکھیں گے وہ ماڈل پیپر کے اوپر ہوگا، اور ساتھ میں ہم خوش خطی کے حوالے سے بھی جو ہے بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے دین اسلام اور پیغام الہی کے امین ہے، کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیغام اللہ تعالیٰ کے پیغام اور دین اسلام کے اندر جو باتیں ہیں اس کے امانت دار ہیں، امین ہیں، اور غریبوں کے غم گسار اور ہمدرد ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ 3 پوائنٹ آپ نے اسی طرح خوبصورت انداز میں اور اس طرح سے آپ ہیڈنگ میں بنا سکتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، ٹھیک ہے جی، پہلے شعر کے اندر۔ تو دوسرا جناب جو شعر ہے اس کے مطابق کس کو سکون ملا ہے؟ دوسرے شعر کے مطابق شامل اب اگر فیڈرل بورڈ یا کسی بھی بورڈ کے پیپر میں یہ سوال آتا ہے تو پھر یوں ہوگا، بحوالہ نظم نعت دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون ملا ہے، پھر یہ سوال جو ہے وہ یوں ہوگا، چونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس نظم کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، تو وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ کہ دوسرے شعر کے مطابق غریبوں کی جان کو سکون ملا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے مظلوم طبقے کی حقوق مقرر فرمائے جس سے ان کو سکون، امن اور قرار ملا۔ ٹھیک ہو گیا جی، آپ کے جو ہے وہ 2 سوال جو ہے وہ مکمل ہوئے، اور آگے چلتے ہیں ہم سوال نمبر 3 کے اوپر۔ اب بڑا اہم سوال ہے، اگر میں اسے کہوں جناب ادھر آپ سٹار لگا لیں تو غلط نہ ہوگا کہ جناب یہ اکثر جو ہے وہ بورڈ کے اندر سوال آیا ہوتا ہے مختلف، کیونکہ ہم لوگ اپنے سٹارز اردو نوٹس کے اوپر میں جو ہے وہ تمام تعلیمی بورڈز کے پیپروں پہ کام کرتا ہوں، تو اس میں ہر سال جو ہے وہ ہماری نظروں سے مختلف جب پیپر، یوں سمجھ لیں کہ 9 بورڈز ہیں تو 18 پیپر جو ہے وہ ہر سال اپ گریڈ ہوتے ہیں، اپ ڈیٹ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کو ہم فوراً اپنے سٹارز اردو نوٹس میں جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ تو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے؟ انسان کا عرفان آپ کو یاد ہے نا، کل میں نے آپ کو اس کا معنی بھی بتایا، پہچان، ٹھیک ہے۔ تو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو زندگی گزارنے کے ایسے اصول بتائے جن پر عمل کر کے انسان عزت و وقار اور مرتبے کے بلند مقام تک پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے جناب۔
اس سوال کو جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ اسکرین پہ آپ کے سامنے ایک دفعہ اپنے منہ میں اس کو دوبارہ دہرا لیں، یاد کر لیں اس کو، شاباش، جلدی سے سوال نمبر 3 پہ جی، تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ گڈ، اچھا جی، آگے چلتے ہیں جناب۔ سوال نمبر 4، شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اصول محبت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بڑی مزے کا شعر تھا اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ میں نے کام بھی دیا ہوا تھا شاید، یعنی سرکار دو عالم نے محبت، اخوت اور بھائی چارے کا پیغام دیا، جس سے اب اس سے کیا ہوتا ہے، اگر معاشرے کے اندر جو ہے وہ محبت، اخوت اور بھائی چارہ آ جائے تو جس سے کیا ہوتا ہے، معاشرتی نفرت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ شاباش، ٹھیک ہو گیا۔ اور سوال نمبر 5، نظم نعت۔ سوال نمبر 5، نعت کے آخری شعر میں خضر سے کون سی ہستی مراد ہے؟ تو جناب اگر بورڈ کے پیپر میں یہ سوال آتا ہے تو پھر یوں ہوگا، شامل نصاب نظم نعت کے آخری شعر میں خضر سے کون سی ہستی مراد ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، 2 in 1 ہو گیا کہ نعت کے آخری شعر میں خضر سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہیں۔ تو نیکسٹ ہے جناب، نظم ہے نعت، اور اس کا سوال نمبر 6 کہ نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس لقب کا ذکر کیا گیا؟ اچھا جی، یہ لقب جو ہے اور کنیت، لقب اور یہ اسم کی آگے اس میں علم کی اقسام ہے۔ آنے والے لیکچرز کے اندر جو ہے وہ ہم گرامر کے بارے میں بھی پڑھنے جا رہے ہیں، چونکہ یہ بھی ہمارے اس منتھ کے سلیبس کا حصہ بھی ہے، اور آج انشاءاللہ لیکچر کے بعد اکیڈمی کی ٹائمنگ کے بعد جو ہے میں آپ سے جو ہے وہ شیئر کر دوں گا کہ ہمارا جون کا سلیبس جو ہے وہ کتنا تھا اور کتنے پرسنٹ جو ہے وہ ہم نے ختم کر دیا، تو اس پہ بھی بات ہوگی۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں گرامر کے اوپر بھی یہ لیکچر ہوگا۔ تو یہاں پر لقب کی جو ہے وہ بات ہوئی، تو نعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب امین کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ آپ کو اہل مکہ جو تھے وہ آپ کو صادق الامین کہا کرتے تھے، آپ سچے بھی ہیں، امانت دار۔ آپ کو واقعہ میں نے بتایا تھا کہ ہجرت نبوی سبق نمبر 1 کے اندر تقریباً دوسرے پیراگراف کے اندر جو ہے وہ ذکر ہو رہا تھا کہ وہ کفار مکہ جو نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے جو ہے وہ آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ وہ آپ سے آپ کے اپنی امانتیں جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ رکھوائی ہوئی، اور یعنی کہ اس قدر اعتبار، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کہتے، تو یہاں پر آپ کے اس لقب کا جو ہے وہ ذکر بھی ہوا، امانت دار۔ جی، سوال نمبر 7، غم غسار سے کیا مراد ہے؟ غم و غسار کا مطلب ہوتا ہے غم بانٹنے والا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت زدہ لوگوں کے دکھ درد میں سہارا دینے والے تھے، کہ آپ یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، آپ دوسروں کے بوجھ جو ہے وہ خود اٹھا لیتے تھے، آپ یعنی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار مثالیں جو ہیں موجود ہیں کہ آپ دوسروں کے غموں کو ختم کرنے والے تھے، تو دوسروں کا سہارا بنتے تھے، لوگوں کا کام کر دیا کرتے تھے، بوجھ اٹھاتے تھے، لیکن اپنا کام خود کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے غم غسار کا شاعر نے لفظ استعمال کیا اپنی اس نظم کے۔ تو سوال نمبر 8 کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا سوال نمبر 8 کہ انسان کو کس بات کا یقین و اعتبار آ گیا؟ اب یہ نظم نعت کے اندر مصرے کے اندر جو ہے وہ بات ہوئی تھی، یقین ہو گیا ہے، اعتبار آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب سوال اس کا کچھ یوں بنا، اور یہ آخر میں جو سوال ہیں یہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ بورڈز کے پیپر میں جو ہے وہ آئے کہ انسان کو کس بات کا یقین و اعتبار آ گیا؟ انسان کو انسان ہونے یعنی انسانی بلندی اور اپنی کامیابی اور نجات کا یقین اور اعتبار آ گیا۔
ٹھیک ہے، کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ ایک انسان دوسرا انسان جیسا ہی ہے، اور اللہ کے نزدیک تو تقوی کی بنیاد پر اہمیت ہے، ٹھیک ہے نا. تو سب انسان جو ہے وہ برابر ہے اور اسی کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے. اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے ہمیں کھانا کھلانا ہے، وہی جو ہے وہ ہمارا پروردگار ہے. تو ہمیں اسی سے جو ہے وہ مدد بھی مانگنی چاہیے. تو جناب یہ تھا آج کا 8واں سوال، اور سوال نمبر 9 کہ چراغ محبت کے نہ بجھنے سے کیا مراد؟ چراغ محبت کے نہ بجھنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں فلاح دین کے لیے جلایا جانے والا چراغ تا قیامت جلتا رہے گا. اس سے روشنی حاصل کرنے والے ہمیشہ ہدایت پر رہیں گے. تو یہ بڑا جناب اہم سوال ہے، یہ بھی، اس کو بھی جو ہے وہ آپ سٹار لگا لیں، ٹھیک ہے. اور آگے بڑا مزے کا سوال ہے، اور یہ میں بتاتا جاؤں بیٹا کہ یہ سوال جو ہے یہ آپ کو کہاں پہ آئے گا؟ جی بالکل، یہ آئے گا ایم سی کیوز کے اندر. تو ایم سی کیوز میں جب یہ پوچھا جائے گا تو جناب آپ نے جو ہے وہ غور کرنا ہے کہ یہ اعراب ہے، ٹھیک ہے. آپ کو 4 قسم کے لفظ سامنے لکھ کر دیے جائیں گے اور پوچھا جائے گا کہ بتائیں جی ان میں سے کون سا درست ہے. تو ایسے نہیں آئے گا کہ لفظ لکھا ہوگا آپ اس کے اعراب لگا دیں، اس شکل میں نہیں آئے گا، بلکہ یہ ایم سی کیوز کی شکل میں آئے گا، ٹھیک ہے. تو پہلا لفظ لکھا ہوا ہے عالم. اچھا، اس کے بارے میں بتاؤں کہ چونکہ یہ نظم نعت کے اندر استعمال ہوا ہے لفظ، اور اگر ویسے دیکھا جائے تو لفظ عالم بھی ہوتا ہے اور عالم بھی ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے نا مرزا محمد سعید والا سبق؟ ویری گڈ. اس کا دوسرا پیراگراف میں سٹارٹنگ میں یہ بات یہ ہوئی تھی کہ ایک عالم، بلکہ آپ نے مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے، میں بعد میں پوچھتا ہوں آپ سے. تو عالم، تو عالم بھی ہوتا ہے، عالم کا مطلب ہے دنیا، عالم کا مطلب ہے پڑھا لکھا، ٹھیک ہو گیا. اگلا لفظ ہے سکون. سین کے اوپر پیش، کاف کے اوپر بھی پیش، اور واو کو ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا سکون، ٹھیک ہے. اور اگلا لفظ ہے عرفان، نہیں پڑھیں گے، عرفان. آئین کے نیچے زیر آپ کو نظر آ رہی ہے، آئین کے نیچے زیر. تو جناب یہ، اور پھر وہ لفظ آ گیا جو یاد ہے آپ کو، میں نے شعر پڑھتے ہوئے جو ہے بتایا تھا کہ محبت نہیں ہوتا، محبت. علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ٹھیک ہے. میم کے اوپر زبر پڑا جائے گا، پیش نہیں پڑا جائے گا. اور اسی طرح لفظ ہے منزل. منزل، ایک دفعہ آپ خود ہی جو ہے وہ بولے میرے ساتھ، منزل. ویری گڈ. دوبارہ سے یہ تمام لفظ جو ہے میرے ساتھ دہرائیں ذرا. پہلا لفظ عالم، ریپیٹ کیجئے، عالم. دوسرا لفظ سکون، سکون. عرفان، عرفان. محبت، محبت. منزل، منزل. ٹھیک ہو گیا، شاباش جی. ایک دفعہ آپ نے دہرا بھی دیا. امید ہے کہ یہ آج 5 لفظ جو ہے وہ آپ کے درست بھی ہو گئے ہوں گے. آپ شاباش جناب. اور اسی طرح بڑا اہم سوال، اور یہ سوال آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے شروع میں آپ لوگوں سے جو ہے وہ پوچھا تھا، اور نعت کسے کہتے ہیں؟ وہ نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، ایسی نظم کو نعت کہتے ہیں. اچھا، اب یہ تھا جناب آج کے ہمارا لیکچر، جو کہ مشتمل ہے 10th کلاس کی نظم نمبر 2 نعت کے اوپر، اس کے مشقی سوالات کے اوپر تھا. امید ہے کہ آپ کو یہ تمام سوالات جو ہے وہ یاد بھی ہو گئے ہوں گے ساتھ میں، ٹھیک ہے. تو اچھا، اب ہم چلتے ہیں اپنے سوال و جواب کی طرف، ٹھیک ہے. تو چیٹ باکس میں آئیے گا. میرا پہلا سوال ہے، آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ جناب ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟